ابھی آپ نے پوری بتائی، ٹھیک ہے، رابرٹ کیوساکی کی، ٹھیک ہے، جو آپ کے سامنے اسکرین شیئر کی گئی تھی، وہ رابرٹ کیوساکی کی ایک تھیوری ہے، جو امریکہ کا بہت بڑا بزنس مین ہے، جس کی بک ہے دی کیش فلو 21st سینچری، کہ آپ 21ویں صدی میں کیسے سروائیو کر سکتے ہیں، کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کس بزنس میں آپ زیادہ سے زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے تھیوری ہے، اس کے 4 ڈبے ہیں۔ نمبر 1 پہ کیا ہے؟ ای ہے، ایس ہے، بی ہے، آئی ہے۔ ای کا مطلب ہوتا ہے امپلوئے، ای کا مطلب ہوتا ہے امپلوئے، جسے آپ ملازم بھی کہتے ہیں، نوکر بھی کہتے ہیں۔ 90% لوگ وہ ہوتے ہیں جو جاب کرتے ہیں، جو پاکستان میں جاب کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً ہم 100 سال پیچھے چلے جائیں، لوگ تو کیا کرتے تھے؟ لوگ کیا کرتے تھے؟ غلام ہائر کرتے تھے، جس کا جسم ہارڈ یا سخت ہوتا تھا، لوگ اس کو غلام رکھ لیتے تھے۔ اب وہاں سے کنورٹ ہوتے ہوتے اب لوگ کیا ہو گئے ہیں؟ دماغی غلام ہو گئے ہیں۔ اب بچہ 18 سے 19 سال محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد بچے کی ڈگری کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ کوئی لیڈر میری بات کا مائنڈ نہ کرے، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لوگ کامیاب کیسے ہوتے ہیں، ناکام کیسے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کوئی پڑھا لکھا بچہ ہے تو میری بات کو فیل نہ کر جائے کہ سر ڈگری والوں کی کر ہیں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، لیکن تعلیم حاصل کرنے کے مقاصد ہوتے ہیں۔ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے تربیت کے لیے، ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے تہذیب کے لیے، ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے تربیت کے لیے۔ ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں صرف نوکری اور ملازمت کے لیے، یہ بات غلط ہے۔ آپ غلط رویے میں جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا لیڈر، آپ نوکری کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، آپ منتھ کا 25,000 کما رہے ہیں، آپ کسی سٹی میں رہ رہے ہیں، آپ نے بچوں کو بھی پڑھانا ہے، اپنے گھر کے اخراجات بھی نکالنے ہیں، بجلی کا بل دینا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ 25,000 سے آپ اپنے گھر کے حالات اچھے کر لیں گے؟ مطلب آپ نے اپنا ایک گھر بھی لینا ہے، گاڑی بھی لینی ہے، اچھی زندگی گزارنی ہے 25,000 سے کبھی بھی۔ اس لیے اپنا جو مائنڈ ہے نا، وہ جاب سے نکالیں اور بزنس والا بنائیں، کیونکہ بزنس مین جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے ہر چیز کو اچیو کر سکتا ہے، جو اس کے خواب ہیں، گول ہیں، ڈریم ہیں، جو وہ چاہتا ہے۔ ایک جاب لیس بندہ صرف اپنے مالی حالات کو چلا سکتا ہے پر اچھا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ اپنا جو مائنڈ ہے نا، اسے بزنس والا بنائیں۔ اب دیکھا جائے، لوگ آن لائن ورکنگ کو زیادہ فیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، پر لوگ آن لائن ورکنگ میں لاکھوں کما رہے ہیں۔ لوگوں کو شعور نہیں آن لائن ورک کا۔ اب دیکھا جائے نا، ہمیں کوئی بتا دیتا ہے کہ آپ آن لائن ورک کر لیں، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہیں فیک نہ ہو، فراڈ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو۔ رسک لو گے تو زندگی میں آگے بڑھو گے نا، رسک نہیں لوگے، دیکھیں نا، آپ گھر میں بیٹھے رہیں گے، آپ کی جگہ کوئی اور دوسرا کماتا رہے گا آن لائن کر کے، ہم بعد میں پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ محنت کر لیتا۔ میرا ایک دوست ہے، جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا نا، تو میرے ساتھ میرے ایک دوست نے سٹارٹ کیا، کہتا ہوں عمیر بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے، آن لائن ورک نہ فیک ہوتے ہیں، بند ہو جائے گا یہ کام۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، بند ہوتا ہے نا تو چھوڑ دے، میں کروں گا۔ میں نے کیا، الحمدللہ میں نے کیا، تو 18 منتھ کے بعد الحمدللہ میں 2 لاکھ ابو کما رہا ہوں۔ ابھی وہ جو لڑکا ہے گھر میں فری ہوتا ہے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، یہی چیز ہوتی ہے کہ انسان بس غلط چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے نا، ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، اب کچھ یہاں پہ ممبر میری بات سے ہنس رہے ہوں گے کہ ساری کیسی بات کر رہا ہے۔ تو دیکھیں نا، جنہوں نے کامیاب ہوتا ہے نا، وہ سیریس ہوتے ہیں، اور جو ہنستے رہتے ہیں صرف ان کا کام ہوتا ہے ہنسنا، کرنا انہوں نے کچھ نہیں ہوتا۔ اور جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا، وہ کر کے دکھاتے ہیں، ہنس کے نہیں دکھاتے۔ ہنسنے والے لوگ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، صرف ان کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ہنسانا، بس یہ چیز، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سیریس لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، تو سیریس ہو جائیں اپنی زندگی میں، اگر آپ نے ایک اچھے مقام پہ جانا، اچھے لیول پہ جانا۔ اب دیکھیں نا لیڈر، ایک جو بچہ ہے اس نے ڈگری مکمل کر لی، مکمل کرنے کے بعد بچے کو اس کی ڈگری مل جاتی ہے، ڈگری ملنے کے بعد بچے کو 1 سال جاب نہیں ملتی، تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب بچے کو جاب نہیں مل رہی تو محلے والے، وہاں کے جو اس کے دوست ہیں، ہر بندوں سے باتیں کرنا سٹارٹ کر دے گا، یار تم نے پڑھ لیا پر تجھے جاب نہیں مل رہی۔ تو بچہ کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے، بہت ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تو دیکھیں نا لیڈر، FIA میں 1200 سیٹیں آئی، 12 لاکھ لوگوں نے اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیا، 12 لاکھ لوگوں نے اپلائی کرنا سٹارٹ کر دیا۔ تو جاب دینے والے سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم کس کو سلیکٹ کریں، کس کو ریجیکٹ کریں۔ ماشاءاللہ اتنی بے روزگاری ہمارے پاکستان میں،
ہم اسی راستے پہ چل کے ناکام ہو رہے ہیں جہاں پہ سبھی لوگ چل کے ناکام ہو رہے ہیں. ہم لکیر کے فقیر ہیں، جس نے جہاں پہ لگا دیا وہاں پہ لگ گئے. میرا ایک دوست فیصل آباد میں فیکٹری میں کام کرتا ہے، میں نے اسے کال کی کہ بھائی آپ نے نا میرے بڑے بھائی کی شادی پہ ضرور آنا ہے. مجھے کہتا عمیر بھائی معذرت میں نہیں آ سکتا. میں نے اسے سوال کیا کہ بھائی آپ کیوں نہیں آ سکتے، آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ مجھے کہتا کہ عمیر بھائی میں 12 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہوں، 4 گھنٹے اوور ٹائم لگاتا ہوں، یعنی کہ مجھے 2 منتھ ہو گیا ہے میں نے سورج تک نہیں دیکھا. تو لیڈر ایمانداری سے بتائیے گا کہ وہ بندہ زندگی کو جی رہا ہے یا زندگی اسے جی رہی ہے؟ دراصل زندگی لیڈر اس کو جی رہی ہے، وہ زندگی کو نہیں جی رہا. سر اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، اسے اچھے طریقے سے گزاریں، نہ کہ آپ غلام بن کے گزاریں. آپ اپنے اندر ایک اچھی عادات لے کے آئیں. اب آپ اس سسٹم میں آئیں، محنت کریں، اپنے آپ کو ابھاریں، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے سیکھیں. 90% لوگ وہ ہیں جو جاب کرتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو ایک پوائنٹ بتایا، امپلائی جو 90% ہوتے ہیں جو جاب کرتے ہیں. ابھی میں آپ کو اگلا پوائنٹ بتاؤں گا، سیلف امپلائڈ. سیلف امپلائڈ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنا ہنر سیل کر کے پیسہ کماتے ہیں، جس میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، مستری ہے. یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا ہنر سیل کر کے پیسہ کماتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلامی نہیں ہوتی. جن ممبر کو آواز نہیں آ رہی کینڈلی وہ لیفٹ کر کے دوبارہ جوائن کریں، یا ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھیں جہاں پہ آپ کا نیٹ ورک بالکل ٹھیک آ رہا ہو. اور بار بار میسج نہ کیا کریں کہ سر ہمیں آواز نہیں آ رہی. اگر نہیں آ رہی تو کوئی ایشو نہیں. آپ کو کل بھی بتایا گیا ہے کہ سسٹم میں ایسا سیٹ اپ ہے، آپ کو ریکارڈنگ بھی مل جائے گی بعد میں. بار بار میسج نہ کیا کریں کہ سر آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی. اگر نہیں آ رہی تو آپ ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھیں. نیٹ ورک کا ایشو آپ کا ہے، باقی ممبر بھی تو ٹریننگ لے رہے ہیں نا. میں یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. 6% لوگ کیا ہوتے ہیں؟ سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں، جو اپنا ہنر سیل کر کے پیسہ کماتے ہیں، جس میں ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، وکیل ہے، مستری ہے. یہ اپنا ہنر سیل کر کے پیسہ کماتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلامی نہیں ہوتی، ہم اپنا ہنر سیل کر کے پیسہ کماتے ہیں. لیکن وہ بھی تب تک کماتے ہیں جب تک وہ کام کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک سٹور کیپر وہ سارا دن شاپ پہ بیٹھے گا تو اسے پیسہ آئے گا. اگر وہ شاپ پہ نہیں بیٹھے گا تو اسے پیسہ نہیں آئے گا. ایک ڈاکٹر ہے، اس کا کلینک ہے، وہ کلینک پہ سارا دن بیٹھے گا. جو مریض ہیں وہ آئیں گے تو اسے پیسہ آئے گا، مریض نہیں آئیں گے تو اسے پیسہ نہیں آئے گا. اسی طرح اس کام میں بھی آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ سارا دن اپنا ٹائم دینا پڑتا ہے پروپر. اس کے بعد ہم آتے ہیں باس. 3% لوگ کیا ہوتے ہیں؟ 3% لوگ کیا ہوتے ہیں؟ باس ہوتے ہیں. جو وہ اپنے مائنڈ کا یوز کر کے پیسہ کماتے ہیں، وہ ایک سمارٹ ورک کرتے ہیں. جیسے کہ آپ ایک آن لائن ٹریننگ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سمارٹ ورک کی طرح ہے. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہونا ہے؟ آپ نے لیو ٹریننگ لینی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی آن لائن ورکنگ کرتے ہیں نا، اس میں ہمارے مائنڈ کا یوز ہوتا ہے، اپنے دماغ کا یوز ہوتا ہے، اپنی زبان کا یوز ہوتا ہے. یہاں پہ نہ ہی آپ نے کوئی ہارڈ ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی چیز آپ نے وزنی اٹھانی ہے وہ نہیں کرنا. صرف اپنے مائنڈ کا یوز کر کے آپ نے ارننگ کرنی ہوتی ہے، اپنی قابلیت کو دکھانا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کیا قابلیت ہے، آپ کیا کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. تو ہمیں اس سسٹم میں وہ لوگ چاہیے جن کے دماغ ایکٹیو ہوں، جن میں لیڈرشپ کوالٹیاں ہوں. کیونکہ اگر آپ لیڈر بنیں گے تو لوگوں کو لیڈ کریں گے. اگر آپ لوڈر بنیں گے تو اپنی ہی پریشانیوں سے گھبرا کر بھاگ جائیں گے. اگر آپ ہی بھاگ جائیں گے تو آپ نے کسی کو موٹیویٹ کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر لیڈر آپ یہاں پہ ٹریننگ لینے آئے ہیں، اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے خواب ہیں تو پھر آپ یہاں پہ ٹریننگ لیں. اگر آپ کے پیچھے کوئی مقصد ہے یا وجہ ہے، اگر آپ کے پیچھے کوئی وجہ نہیں ہے تو لیڈر پھر آپ یہاں پہ ٹریننگ نہ لیجیے گا. اس سسٹم میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں، جو اپنے ورک پہ فوکس دیتے ہیں، لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے. زندگی میں کامیاب ہونا نا لیڈر، تو بہرے ہو جاؤ، لوگوں کی نہ سنی کرو، اپنے کام پہ فوکس دیا کرو. جب آپ لوگ
اپنے کام پہ فوکس دو گے تو پھر بڑے منزلیں آپ کا استقبال کریں گی. تو کیا ہوتا ہے ہم لوگوں کی باتوں میں آ جاتے اس لیے ہم اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے. اس سسٹم میں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ایکٹیو ہیں، جن میں سکلز ہوتی ہیں، جن میں لیڈرشپ کوالٹی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا، جو زمانے کو ایک طرف سائڈ رکھ کے اکیلے چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. تو یہاں پہ ایک شعر آپ کو سنا دوں: جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے، ایک دن انہی کے پیچھے قافلے ہوتے ہیں. ایک اور شعر آپ کی نظر: خود ہی سے چل کر نہیں آئے یہ طرز سخن، پاؤں استادوں کے دبائے ہیں تو یہ فن آیا. واصف علی کہتے ہیں کہ زندگی ایک میدان ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس میدان میں ایک کھلاڑی بن کے کھیلیں یا تماشائی بن کے دیکھ لیں. سر، آپ اگر کھلاڑی بن کے کھیلیں گے نا تو آپ جسٹ کھیلیں گے. اگر آپ تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں نا تو آپ کا کام ہے باہر بیٹھ کے کلیپنگ کرنا، تماشا کرنا. زندگی کا میدان جو ہے نا لیڈر، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے سجا دیا ہے، جس میں ہم سب بھاگ رہے ہیں. دیکھا جائے نا، ہم بھاگ رہے ہیں دنیا کی دوڑ میں، جہاں پہ جس نے لگا دیا وہاں پہ ہم لگ جاتے ہیں. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ اس میدان میں ایک کھلاڑی بن کے کھیلتے ہیں یا تماشائی بن کے دیکھتے ہیں. سر، جو کھلاڑی ہوتا ہے نا وہ کھیلتا ہے. ہم باہر بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں وہاں پہ ہوتا تو میں چھکا لگا کر دکھاتا. در حقیقت وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ ملک کی نمائندگی کر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے بیسٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اس رینک کے قابل بنایا ہے. جسے اللہ تعالیٰ قابل بناتا ہے وہی اسی مقام پہ جاتا ہے. دیکھیں نا، آج میں ٹریننگ کروا رہا ہوں تو میرے اندر کوئی قابلیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ رتبہ دیا، یہ مقام دیا. تو آپ کے اندر وہ قابلیت ہوگی تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہ رتبہ دے گا، مقام دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے بڑی محبت اور بڑا پیار کرتے ہیں. سر، ایک اللہ کا نیک ولی اللہ تھا جس کے پاس دو بچے چلے گئے. کہتے: بابا جی، ہم زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے، جب بھی کامیاب ہونے لگتے ہیں بلا پیچھے آ جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو بابا جی نے کہا: آپ ایسا کرو کہ آج رات آپ میرے پاس رکو، کھانا آپ نے میرے پاس کھانا ہے، کھانا آپ نے میرے پاس کھانا ہے. بچے کیا کہتے: چلیں ٹھیک ہے بابا جی، آج رات ہم آپ کے پاس رک جاتے ہیں. بابا جی نے کیا کیا؟ شام ہوگی، بچوں کے لیے سوپ بنوا لیا. بچوں کے لیے سوپ بنوا لیا. سوپ بنوانے کے بعد بچوں کو 2-2 فٹ کے لمبے چمچ دے دیے. چمچ دینے کے بعد بچوں سے بابا جی نے کہا کہ آپ نے اس چمچ کے ساتھ سوپ کو پینا ہے. اب بچے کافی دیر سٹرگل کرتے ہیں، چمچ کافی لمبے ہیں، بچوں سے پیا نہیں جا رہا سوپ. پھر وہ بابا جی سے کہتے کہ ہم سے سوپ پیا نہیں جا رہا، ہم نے کافی دیر سٹرگل کی. وہ تھک کر بیٹھ گئے. تو بابا جی نے کیا کیا، چمچہ پکڑا اور سامنے والے بچے کے منہ میں ڈال دیا. تو پھر بابا جی نے کہا کہ جب تک آپ اپنی زندگی میں کسی دوسرے کا نہیں نہ سوچیں گے تب تک آپ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو لیڈر، ایمانداری سے بتائیے گا، کبھی آپ نے کسی دوسرے کے بارے میں سوچا ہے؟ ہم، چلیں گڈ، جو لوگ سوچتے ہیں اچھی بات ہے، اور جو نہیں سوچتے فی الحال اگر آپ دوسروں کا اچھا سوچو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے وسائل بنائے گا. اور یہاں پہ جس ممبر نے فضول ایکٹیویٹی کی، فضول میسج کیا، اسے ٹریننگ سے لیفٹ کر دیا جائے گا. بعد میں اعتراض نہ کیجیے گا کہ ہمیں لیفٹ کیوں کیا گیا. تو کوشش کیا کریں صرف کام کی بات کیا کریں، فضول ایکٹیویٹی یہاں پہ نہ کیا کریں. تو ماشاءاللہ اچھی بات ہے، اگر آپ دوسروں کا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی دے. یہاں پہ دیکھا جائے نا، اس دور میں آج کل تو بھائی بھائی کا بھی ساتھ نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کہ یہ اپنا کمائے میں اپنا کماؤں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو اس دور میں اپنا مقام خود بنانا پڑتا ہے. کہتے ہیں نا، اہل دل اپنا مقام خود بناتے ہیں، اہل دل اپنا مقام خود بناتے ہیں، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ تراشتا ہے. تو اچھا جی لیڈر، آپ نے کیا کرنا ہے، ایک مٹھائی کا ڈبہ لیں، اپنے کسی دوست یا کزن کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ بھائی میں آپ کے لیے یہ مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا ہوں. وہ آپ سے نا ضرور پوچھے گا کہ آپ کس لیے لے کے آئے ہیں. تو آپ اسے کہیں گے کہ میں ویسے لے کے آیا ہوں، آپ کے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں. تو اسے پھر بھی آپ کی بات پہ یقین نہیں آئے گا. وہ ذہن میں سوچے گا کہ شاید اس نے کوئی ملاوٹ کیا ہے یا ویسے ہی مجھے کوئی چیز ملا کے دے رہا ہے.
تو در حقیقت آپ اسے چیز دے رہے ہیں، اسے آپ پہ بلیو نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی چیز، ہم کسی کو چیز دیتے ہیں تو اس بندے کو ہم پہ بلیو نہیں ہے۔ اسی طرح ہم اس سسٹم میں لیڈر کامیابی دیتے ہیں، لوگ پھر بھی کہتے ہیں یہ فیک ہے، در حقیقت یہ ہمارا مائنڈ لیول ہے۔ باہر ہم کون سے انجینئر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دنیا سے لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے۔ سر ایک امریکہ کا بہت بڑا بزنس مین تھا، جس کے اوپر ایک نیوز چینل والے نے کیس کر دیا کہ یہ دنیا کا جاہل ترین انسان ہے۔ تو بات وہاں سے ہوتے ہوتے کچہریوں تک پہنچ گئی۔ جو بزنس مین تھا نا، اسے کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ بزنس مین سے سوال کیا گیا، وکیل نے سوال کیا کہ امریکہ کا بجٹ کتنا ہے، امریکہ میں پہلی جنگ کب ہوئی؟ تو بزنس مین نے آگے سے کوئی رسپانس نہ دیا۔ وکیل آگے سے کہتا وائے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ تو بزنس مین آگے سے کہتا ہے کہ میرے آفس میں میرے ٹیبل کے نیچے لال کلر کے بٹن ہے، اگر میں ایک بٹن پش کرتا ہوں تو میرا امپلائی آ کے آپ کے تمام سوالات کے جوابات دے دے گا۔ تو بزنس مین آگے سے کہتا ہے اگر آپ نے پوچھنا ہے تو میری فیلڈ کے ریلیٹو مجھ سے سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا، میں باہر کا نالج نہیں رکھتا۔ تو اسی طرح لیڈر، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ٹک ٹاک پہ اپنا ٹائم یوز کرتے ہیں اور ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، فیس بک پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، یوٹیوب پہ، اسنیک ٹیوب پہ، غلط چیزوں میں، انسٹاگرام پہ۔ تو دیکھیں لیڈر، آپ فیس بک پہ جو لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو وہاں سے ارننگ آتی ہے، پیسہ آتا ہے؟ لیڈر کچھ بھی نہیں آتا، ہم کیا کرتے ہیں، صرف اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں۔ دیکھیں لیڈر، آپ ٹک ٹاک چلاتے ہیں اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے، سر یہ وقت بہت قیمتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جو انسان وقت کو وقت دے گا نا، وقت اس کو وقت دے گا، اور جو وقت کو وقت نہیں دے گا، وقت اس کو وقت نہیں دے گا۔ اس کا حساب قبر میں بھی ہوگا، اس کا حساب دنیا میں بھی ہوگا۔ جب آپ کی اولاد جوان ہوگی تب وہ آپ سے سوال کرے گی کہ آپ نے اپنی زندگی کہاں پہ گزار دی؟ پھر ہم کہیں گے کہ میرے پاس ایک اپرچونٹی تھی، میں نے سوچا کہ ایک آن لائن ورک کر لوں، پر میں نے کیا کیا، میرے مائنڈ میں بات آئی یہ فیک ہے، فراڈ ہے، تو میں نے چھوڑ دیا۔ تو پھر ہم پچھتا رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں۔ ہمارے ساتھ جو جوائن کرتے ہیں، دیکھیں نا، آپ کے ساتھ آپ کی کسی فرینڈ نے جوائن کیا، آپ نے لیفٹ کر دیا، آپ کی فرینڈ وہ سال بعد کامیاب ہو جاتی ہے، تو پھر آپ پچھتاتے ہیں کاش میں بھی اس کے ساتھ کام کرتی اور میں بھی کامیاب ہو جاتی۔ تو دیکھیں لیڈر، اللہ تعالیٰ نا اسی کو کامیابی دیتا ہے جو کامیابی کے قابل ہوتا ہے، اور جو کامیابی کے قابل نہیں ہوتا اسے کامیابی نہیں ملتی۔ اب دیکھیں نا، جو پیسے کے قابل ہے اللہ تعالیٰ اسے پیسہ دیتا ہے، اور جو پیسے کے قابل نہیں ہوتا اسے پیسہ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو ہر چیز کے قابل بنانا پڑتا ہے، پھر جا کے انسان کا ایک مقام بنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جولی میں، اے میرے دوست وقت کی شاخ کو ہلانا پڑتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں لیڈر، جو آپ کے اندر غلط ایکٹیویٹی ہیں انہیں ختم کریں، آپ اس سسٹم میں آئیں، انشاءاللہ ایک دن آپ بھی موٹیویشن سپیکر بنیں گے، لوگ آپ کی باتوں سے متاثر ہوں گے، لوگ آپ کے الفاظ سے اپنی زندگی چینج کریں گے، لوگ آپ کے نام سے اپنے اولاد کا نام رکھیں گے۔ اگر آپ ایسی لائف چاہتے ہیں، ایسا مستقبل چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنے مائنڈ سے نیگیٹیوٹی چھوڑنی ہوگی، پھر آپ کا ایک مقام ہوگا، پھر آپ کا ایک لیول ہوگا، پھر آپ کا ایک لیول ہوگا، آپ کا ایک مقام ہوگا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ غلط ایکٹیویٹی نہیں کرنی اور برے کاموں سے بچنا ہے۔ یہاں پہ کوئی بھی ممبر اپنا نمبر شیئر نہ کرے، بعد میں اسے کوئی لڑکا میسج کرے، کوئی تنگ کرے تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور کس نے کہا کہ آپ یہاں پہ اپنا نمبر شیئر کریں؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ پتہ نہیں کہاں سے فضول انسان دیکھے نا کہ آپ کا نمبر آگے پھیل جائے گا، کسی کے پاس چلا جائے گا، وہ آپ کو تنگ کرے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے نہیں پتا کہ یہاں پہ کون کون ٹریننگ لے رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں کہ یہاں پہ ایسی کوئی چیز اپنی شیئر نہ کیا کریں، بعد میں آپ کے لیے مسئلہ ایشو نہ ہو، پھر آپ نے کہنا کہ یہ تو ادارہ ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے، پھر آپ ادارے کو بدنام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ تو ادارہ اپنا ایک مقام بناتا ہے، ایک نام بناتا ہے، اور باہر سے کچھ لوگ آ کے اسے بدنام کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے گریز کیا کریں اور اپنے آپ کو بچایا کریں۔
ہوں اس نمبر کو کوئی ممبر سیو نہ کرے، اور فی الحال میں اسے ریموو کر رہا ہوں ابھی. کیا آ رہی ہے؟ جی لیڈر، تو آپ کو اس سسٹم میں جو لے کے آئے نا، ان کے حوالے سے ایک بات آپ کو گائیڈ کر دوں. ایک تو وائف تھی، اس کا ایک کوٹا تھا. صبح سے لے کر شام تک کوئی کلائنٹ نہیں آتا، وہ پریشان ہو جاتی ہے، کیا ماجرا ہے سارا دن کوئی کلائنٹ نہیں آیا صبح سے لے کر شام تک. تو وہ اپنی ملازمہ سے کہتی ہے نیچے جاؤ دیکھو کیا ماجرا ہے. وہ نیچے جاتی ہے، دیکھتی ہے کہ اللہ کا نیک بندہ ولی اللہ ہوتا ہے، جو عبادت گار ہوتا ہے، بزرگ آدمی ہوتے ہیں. تو وہ جب وہ اوپر آتی ہے اپنی مالکین سے کہتی ہے کہ نیچے ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی اللہ ہے، جو عبادت کر رہے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں. تو ان کی جو مالکین ہوتی ہے اپنی ملازمین سے کہتی ہے نیچے جاؤ، بابا جی کو اوپر لے کے آؤ. وہ نیچے جاتی ہے، تو بابا جی کو جب اوپر لے کے آتے ہیں تو بابا جی سے کہتی ہیں کہ اگر بابا جی آپ نے عبادت کرنی ہے تو کسی مسجد میں جا کے کریں، کسی جنگل میں جا کے کریں، یہاں پہ میرے کام میں خلل نہ ڈالیں. تو بابا جی نے آگے سے کیا جواب دیا کہ آپ ایک رات کا کتنا لوگے. تو لڑکی نے کیا کیا، اپنی ڈیمانڈ بتائی. پھر بابا جی نے کہا کہ میں آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو پے کروں گا، پر جو میں کہوں گا وہ آپ نے کرنا ہے. تو لڑکی کہتی ٹھیک ہے بابا جی، جیسا آپ کہیں گے میں کر لوں گی. تو بابا جی نے کیا کیا، بابا جی نے کہا آپ ایسا کریں غسل کر کے آئیں. وہ غسل کر کے آتی ہے، پھر بابا جی انہیں جان مال پکڑاتے ہیں، پھر کہتے ہیں 2 رکعت نفل لی. تو ساتھ بابا جی بھی جان مال بچھا لیتے. جب وہ رکوع میں جاتی ہے، سجدے میں جاتی ہے، تو پھر بابا جی بھی سجدے میں چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ یہاں تک لے کے آنا میرا کام تھا، آگے اس کا دل پھیرنا آپ کا کام ہے. آگے اس کا دل پھیرنا آپ کا کام ہے. لیڈر جو آپ کو اس سسٹم میں لے کے آئے نا، ان کا کام تھا آپ کو سسٹم کا تعارف کروانا، سسٹم کی انفارمیشن دینا. آگے آپ کو ہدایت آئے یا نہ آئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب دیکھیں نا، کچھ لوگوں کے مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہر بندہ آن لائن ورک نہیں کرتا. مجھے یہ بتائیں کہ ہر بندہ مسجد میں جاتا ہے؟ ہر بندہ مسجد میں جاتا ہے؟ تو اسی طرح ہر بندے کے قسمت میں اچھا مستقبل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی بندے سے جاب کروانی ہوتی ہے، کسی بندے کو چپراسی بنانا ہوتا ہے، کسی کو آرمی میں جانا ہوتا ہے. کچھ جس کا جہاں پہ نصیب ہے اس نے وہاں پہ جانا ہوتا ہے. اگر آپ کی قسمت میں ہے آن لائن ورک کر کے پیسہ کمانا، تو پھر آپ اس سسٹم میں آئیں گے. اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے تو آپ اس سسٹم میں نہیں آ سکتے، چاہے آپ لاکھ کوشش کر لیں. کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی نیگیٹیوٹی بات ڈال دیتا ہے، اس لیے ہم اس سسٹم سے ہٹ جاتے ہیں. تو اسی طرح جیسے مسجد ہے، وہاں پہ بھی چند لوگ جاتے ہیں، چند لوگ نہیں جا پاتے. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہی ایک اچھے راستے پہ چلتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے. ایک آپ کو واقعہ سنا دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھا تھا. کہتے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حضور، آپ کے جو سکے چاچا ہیں ابو جہل، انہوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ انہوں نے پتھروں کو بھی چلتے دیکھا، درختوں کو بھی چلتے دیکھا، پتھروں کو بھی. تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن کے دل پہ مور لگ جاتی نا انہیں سمجھ نہیں آتی. دیکھیں نا، جن کے دل پہ ایک دفعہ مور لگ جاتی کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، ہمارے لیے بیسٹ نہیں ہے، انہیں آپ 100 موٹیویٹ کر لیں، 100 باتیں بتا دیں. دیکھیں نا، ایک تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں، لوگوں کو جا کے دعوت دیتے ہیں، آئیں مسجد نماز پڑھیں، اللہ تعالی کی طرف رجوع کریں. تو کیا ہوتا ہے، ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بس یہ نا ہمیں ایسے موٹیویٹ کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں، وہ ہمارا فائدہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم نماز پڑھیں گے تو جنت میں ہم نے جانا ہے، اپنا حساب و کتاب ہم نے دینا ہے. ہر بندے نے اپنا اپنا حساب کتاب دینا اپنی قبر میں جا کے. ٹھیک ہے، کوشش کریں کہ آپ اس دنیا میں جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کو نہ بھولیں. ہم دنیا میں ایسے مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس دنیا سے بھی جانا ہے. کوشش کیا کریں، غلط ایکٹیویٹی سے بچا کریں اور اچھے راستے پہ چلیں. اور ایک بات آپ کو لاسٹ استاد کے حوالے سے، تو کل میں آپ کو انشاءاللہ سسٹم کے بارے میں بتاؤں گا کہ نیٹ ورک کیا ہوتا ہے، سسٹم کے رینک کے بارے میں بتاؤں گا. تو بس یہ ایک لاسٹ آپ کو استاد کے حوالے سے بات بتاتا جاؤں، تو پھر ٹریننگ اینڈ کرتے ہیں. جی لیڈر، انٹرویو جو ہوگا آپ کا تھرسڈے کو ہوگا، کل آپ کا لاسٹ ڈے ہوگا ٹریننگ کا. ٹھیک ہے.
تو انشاءاللہ کل میں آپ کو سسٹم کی انفارمیشن دوں گا کہ یہاں پہ ورک کیا ہے، کیسے آپ نے کرنا ہے، کیسے نیٹ ورک بنانا ہے، سسٹم کے رینک کیا ہوتے ہیں، یہاں پہ کس رینک پہ آپ کو اوارڈ ملتا ہے، کیا بینیفٹ ہے، سسٹم کی پاور کیا، وہ چیزیں میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ تو لاسٹ سٹوری استاد کے حوالے سے، استاد کا کیا رتبہ ہوتا ہے؟ دیکھیں نا آپ، ایک دفعہ علامہ اقبال ایک محفل میں بیٹھے تھے، ایک محفل میں اپنے سینئر سے کہے گا لیڈر آپ کو وہ فیس بک کا لنک شیئر کر دیں گے۔ ایک محفل میں بیٹھے تھے تو وہاں پہ ان کے والدین آئے، وہ کھڑے نہیں ہوئے، ان کے استاد آئے تو وہ کھڑے ہو گئے۔ تو وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا، حضور کیا ماجرا ہے، آپ کے والدین آئے تو آپ کھڑے نہیں ہوئے، آپ کے استاد آئے تو آپ کھڑے ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کہا والدین وہ ہستی ہے جو مجھے آسمان سے زمین تک لے کے آئی ہے، پر استاد وہ ہستی ہے جو مجھے زمین سے آسمان تک لے کے گئے ہیں۔ تو لیڈر، چاہے آپ کا کسی اسکول کا استاد ہے، چاہے کسی انسٹیٹیوٹ کا ہے، چاہے کسی مدرسے کا ہے، چاہے کسی یونیورسٹی کا ہے، چاہے کسی سیمینار کا ہے، اپنے استاد کی عزت کیا کریں، جیسے وہ کامیاب ہے انشاءاللہ ایک دن وہ آپ کا بھی ہاتھ پکڑ کے آپ کو گائیڈ کر کے سمجھا کے وہ آپ کو بھی کامیاب کروائے گا۔ استاد کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میرا شاگرد مجھ سے زیادہ کمائے، مجھ سے آگے جائے۔ اس سسٹم میں بھی آپ آئیں گے تو آپ کے سینئر کی بھی یہ سوچ ہوگی کہ آپ ہم سے زیادہ کمائیں، کیونکہ آپ ان کی وجہ سے آئیں تو ان کی سوچ ہوتی ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی نہ کوئی کامیاب ہو۔ تو بس یہی سوچ آپ کی بھی ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ایک اچھے راستے پہ لے کے جائیں، دین کے راستے پہ، ساتھ انہیں اچھا کام دیں، اچھا مستقبل دیں، تو اپنی سوچ کو اچھا بنائیں۔ جب آپ کی سوچ اچھی ہوگی تو آپ کو سب کچھ ملے گا۔ تو یہاں پہ لیڈر ٹریننگ اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ کل آپ کی 9:20 پہ اسی ٹائم پہ، آج جو ٹریننگ ہوئی ہے اسی ٹائم پہ آپ کی ٹریننگ ہوگی، تو انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ تو اوکے لیڈر، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو لاسٹ میں آپ سب کی نظر ایک شعر، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہہ گئے۔ اوکے لیڈر، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ سب ممبر لیفٹ کر جائیں۔